حضرت عمار اور یاسر کو کیسے ستایا گیا، میرے بھائیو حضرت خباب کو کیسے ستایا گیا، روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او خباب اتنی مصیبتوں سے تم گھبرا گئے، تم لوگوں نے دل چھوٹا کر لیا ابھی سے۔ ارے تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے آزمایا، ان کے ایمان کا امتحان اللہ نے کیسے کیسے لیا۔ جب وہ اللہ پہ ایمان لے آئے، انہیں ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے، انہیں ایمان سے دور کرنے کے لیے، انہیں اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے کے لیے کس طریقے سے مجبور کر دیا گیا۔ زمین میں گڑھا کھودا گیا، اس میں ڈالا جاتا تھا اور اس کے بعد آری سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت چھیل لیے جاتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ شرک کرو، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ جب ایک بار اللہ پہ ایمان لے آئے تو جان جاتی ہے نہ جائے کوئی پرواہ نہیں، مگر اللہ کے ساتھ کبھی وہ کفر و شرک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او صحابہ تم اتنے میں ہی گھبرا گئے، تم نے اپنے دل چھوٹے کر لیے۔ ارے پچھلے امتوں کی سیرتیں پڑھو، پچھلے ایمان والوں کی سیرتیں پڑھو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان بیچاروں کو کیسے کیسے اذیتیں دی گئیں، دین کے راستے میں کیسی کیسی سختیاں برداشت کی، لیکن کبھی بھی وہ اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی نہیں پھرے۔ ایک دن اللہ اپنے اس دین کو ضرور غالب فرمائے گا۔ ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں مگر ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ اپنے دین کو ایسا غالب فرما دے گا، اللہ اس دین کو اتنا مضبوط فرما دے گا، اس دین کو اس طرح غالب کر دے گا، خوف و ہراس ختم ہو جائے گا، امن و امان کا غلبہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی صنعا سے حضرموت جائے گا، یہ 2 جگہیں ہیں، اتنا لمبا سفر کرے گا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اس طرح چور چکوں اور ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرف امن و امان ہوگا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجے گا، ہر طرف مسلمان غالب نظر آئیں گے۔ کتنا امتحان میرے بھائیو، ہم تھوڑی سی مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی یہ حکمت ہے، یہ سنت ہے اس زمین پر کہ وہ اپنے بندوں کے کبھی کبھی ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، اور مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے ثواب اتنا بڑا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک مومن پر جب مصیبت آتی ہے اس میں بھی رحمت کے پہلو ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله عنه خطاياه۔ ایک مسلمان کو کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی، حزن و ملال، کوئی بھی تکلیف، یہاں تک کہ پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ اس کے نتیجے میں دھل دیا گیا ہے۔ یہ رحمت، اس کے اندر بھی رحمت ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ ایک مسلمان کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، حالات کتنے بھی بدل جائیں، تبدیلیاں آ جائیں، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، لیکن انجام کار صبر کرنے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ او لوگوں ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم تمہارا ضرور ضرور امتحان لیں گے، ایسے نہیں چھوڑ دیں گے کہ تم نے زبان سے کہہ دیا ہم تو صاحب ایمان لے آئے، ہم تو ایمان والے ہیں، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے،
تمہیں خوف میں مبتلا کر کے، ڈر میں مبتلا کر کے، بھائے میں مبتلا کر کے، دشمنوں کا روب ڈال کر کے آج ایک ڈر کا ماحول بنا دیا گیا ہے، خوف کا ماحول طاری کر دیا گیا پورے دیش پر، بلکہ پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کبھی کبھی ڈر کے ذریعہ، دشمنوں کا خوف ڈال کر کے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، دشمنوں کا خوف ڈال کر کے اور بھوک مری کے ذریعہ، بھوک کے ذریعہ، غریبی کے ذریعہ، فقر و فاقہ کے ذریعہ۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مال کو کم کر کے، تمہاری جانوں کو کم کر کے، بیماریاں کبھی پھیلا کر کے، تمہیں مار کر کے، تمہیں گھٹا کر کے، تمہارے پھلوں اور باغات میں کمی کر کے، غلوں اور اناج میں کمی کر کے بھی اللہ آزماتا ہے۔ پیداوار، کھیت میں غلہ ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے، پھل نہیں زیادہ آ رہے ہیں پیڑوں کو، اس میں بھی کبھی کبھی اللہ کی حکمت وہ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، پھلوں میں کمی کر کے، کھیتیوں میں کمی کر کے، غلہ اناج میں کمی کر کے، اور کبھی بیماریوں کے ذریعہ لوگوں میں کمی کر کے۔ وائرس پھیل گیا، مر رہے لوگ، طاعون کی بیماری پھیل گئی، کوئی وائرس، میں بھی بات کروں گا، لیکن میرے بھائیوں، غیروں کے لیے تو یہ بیماریاں باعث وبال ہیں، دنیا میں بھی تکلیف، اور مرنے کے بعد جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ان کا انجام تو برا ہونے ہی والا ہے۔ لیکن مومنوں کو اللہ بلائیں یا مصیبتیں دیتا ہے تو دنیا میں بھی فائدہ، اور آخرت میں اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، پچھلے لوگوں کا کہ ایمان کا کس طریقے سے امتحان لیا گیا، ان کے اوپر مصیبتیں ڈال کر کے اللہ نے، اور وہ کس طرح امتحان میں پاس ہوئے، تو ہمیں بھی مشکل کی گھڑی میں اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ثابت قدم رہنا پڑے گا، ہمیں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ جم کے ہمیں رہنا ہے، تاکہ امتحان کی اس گھڑی میں ہم کامیاب ہو جائیں، مشکل کی گھڑی میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اصحاب الاخدود کو دیکھ لیجیے، سورہ بروج پڑھتے ہو نا، کھڈے والوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اصحاب الاخدود کا مطلب ہے گڑھے والے، کھڈے والے۔ یہ کون لوگ تھے معلوم ہے؟ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اللہ پہ، تو ان کو ایمان سے روکنے کے لیے انہوں نے زمین میں بڑے بڑے کھڈے تیار کیے تھے، گڑھے بنائے تھے، اور ان گڑھوں میں کیا کیا تھا؟ آگ بھڑکائی تھی، اور ان لوگوں کو حکم دیا تھا جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے ہیں اللہ پر، اگر وہ کفر نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، تو ان کو اس آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر کامیاب ہوئے؟ ہائے ہائے، کیسا ایمان رہا ہوگا ان کا میرے بھائیو۔ سوچو، آگ جل رہی ہے، آگ بہک رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کفر کر لو، شرک کر لو، چھوڑ دیں گے تمہیں، اور نہیں کرو گے جھونک دیں گے تمہیں آگ میں، مگر آگ میں جلنا گوارا کر لیا، مگر اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود۔ ارے یاد کرو، جب گڑھے والوں کو برباد کر دیا گیا، ہلاک کو برباد کر دیا گیا، وہ گڑھے والے جنہوں نے آگ جلائی تھی، النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، وہ آگ کے پاس بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے جب مومنوں کو اس آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مومنوں کو جلایا جا رہا تھا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ وہ
وہ اللہ واحد پہ ایمان لے آئے تھے اور کوئی جرم نہیں تھا، وہ بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، انہیں جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کیوں بدلہ لیا تھا؟ کیوں یہ بدلہ لیا تھا؟ کیا جرم تھا مسلمانوں کا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور انہوں نے ان سے صرف اس لیے بدلہ لیا تھا کہ وہ اللہ عزیز حکیم پہ ایمان لے آئے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا، تو امتحان کی گھڑی میں ثابت قدم رہنا ہے، یہ ایک مومن کا شعار ہوتا ہے، ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جب آسمان میں گئے معراج کے سفر پہ حضرت جبریل کے ساتھ، اور مائیں اور بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں، ایک بڑا پیارا واقعہ میں ماؤں بہنوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عورتوں کا ایمان ذرا کمزور ہوتا ہے، ڈاواں ڈول ہوتا ہے، پھسپھسا ہوتا ہے، لیکن میرے بہنوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ایمان کو تم مضبوط کر لو تو قسم اللہ کی تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ میں ایک واقعہ تمہیں ایمان کی مضبوطی کے لیے سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کا رسول جب معراج میں گئے، جبریل ساتھ ہیں، آسمانوں میں خوشبو آ رہی ہے، کائنات کے امام پوچھتے ہیں ما هذه الرائحة یا جبریل، او جبریل بتائیے، تھوڑا آواز کم کیجیے، ما هذه الرائحة یا جبریل، جبریل یہ آسمانوں میں کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت جبریل کہتے هذه رائحة ماشطہ بنت فرعون، یہ ماشطہ بنت فرعون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ ماشطہ کا مطلب ہوتا ہے کنگھی کرنے والی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ ماشطہ بنت فرعون کون تھی، اس کا کیا واقعہ تھا؟ جبریل مجھے تو معلوم نہیں، بتائیے کیا ہے واقعہ۔ حضرت جبریل واقعہ سناتے ہیں، کائنات کے امام سنیے، فرعون کی لڑکی کو ایک عورت کندھا کیا کرتی تھی، چوٹی کیا کرتی تھی۔ ماشطہ کا مطلب ہوتا ہے